اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وجیف رجو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ انما فاطمہ معصومہ، نرگسہ میم، انیس فاطمہ، گل افشا فاطمہ، ہنا میم آپ ٹھیک ہیں؟ خدیجہ شاد، فاطمہ زہرا الحمدللہ، نکھات، روحی میم آپ ٹھیک ہیں سب؟ مونس فاطمہ، جی آپ کی دعائیں شیشما ہیں. میم، شمشاد میم آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ہماری گفتگو آداب اسلامی، کتاب آداب اسلامی میں چل رہی تھی، جو کہ آخری بحث جھوٹ کے بارے میں تھی. بتایا تھا کہ جھوٹ کتنی پست صفت ہے اور سچائی کتنی اچھی صفت ہے جس کی تاکید کی گئی ہے. جھوٹ ان بری صفات میں سے جن سے سماج کا ایک دوسرے میں سے اعتماد ختم ہوتا ہے، اور جب اعتماد ختم ہوتا ہے تو بدظنی پیدا ہوتی ہے، سوء ظن پیدا ہوتا ہے، لہذا اس سے منع کیا ہے. آج اس کتاب کا جو آخری درس ہے 30واں، حالانکہ وہ ختم ہو چکا ہے، 30واں درس صرف خلاصہ ہے یہ شروع اور درسوں کا، سب ملا کے خاتمہ سخن یعنی بات کا خاتمہ یہاں پر کر رہے ہیں. جی یہ ہماری پوری کتاب جو ہے اس کا جو اب تک پڑھی اس کا خلاصہ ہے، یہ ہماری گفتگو کا خلاصہ. گزشتہ 29 دروس کے اندر آپ یہ بخوبی جان چکے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے. یہ درس دیا ہے کہ جس انسان کو بھی کمال و سعادت تک پہنچنا ہو، اس کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کو بخوبی ادا کرے. یاد ہے پہلا درس جس میں کہا تھا کہ انسان فطرتاً کمال کو چاہتا ہے. جی پیدائشی، اس کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، نہ کسی خاص مذہب میں یہ بات ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کمال کو چاہتا ہے، اور وہ کمال بھی ایسا کمال چاہتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اور جس میں کوئی انتہا. تو دین نے بتایا کہ اسلام نے آ کر کہ ہر چیز جسے دنیا کمال سمجھ رہی ہے وہ ایک دن فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور انسان کا جو فطری تقاضا ہے یہ اس کو پورا نہیں کر سکتا. یہ کوئی سا بھی دنیا کا کوئی سا بھی جسے ہم کمال سمجھ لیں، کوئی کسی بھی چیز کو، وہ انسان کی فطرت کے تقاضے پر کھرا نہیں اتر سکتا. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم کے علاوہ ہر چیز محدود ہے، فنا ہو جانے والی ہے. اور ہم نے بتایا کہ انسان کمال کو جو چاہتا ہے وہ ایسے کمال کو چاہتا ہے جس میں کوئی رکاوٹ ہی نہ ہو، کوئی انتہائی نہ ہو، کوئی محدودیت ہی نہ ہو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جس کمال کی تلاش میں ہے، جس کمال کو فطرتاً چاہتا ہے، لامحدود بے انتہا کمال، وہ صرف پروردگار عالم کی ذات ہے. لہذا حقیقی کامیابی، حقیقی کمال، حقیقی سعادت کیا ہے؟ قرب الہی، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا سب سے اہم، اور یہی انسان کا حقیقی کمال ہے. لہذا جب ہمیں مقصد پتہ لگ گیا کہ ہمیں پہنچنا کہاں ہے، کیا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے ہمیں؟ کمال تک. تو کیا دین نے کوئی راستہ بھی بتایا ہے اس کمال تک پہنچنے کا، یا بس بتا دیا یہ کمال ہے، باقی کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا؟ نہیں، دین نے اس کا بھی انتظام کیا. خالی یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ تک جانا ہے، آپ کو کیسے جانا ہے، کیا کرو گے تو جاؤ گے، کیا کرنا پڑے گا، اس راستے کے لیے آپ کو زیادہ سفر کیا کیا رکھنی ہے، جی کیا کیا آپ کو انجام دینا ہے، کیا کیا چیز چھوڑنی ہے، وہ سب بتایا ہے. جی بتایا کہ جو بھی آیت بھی تھی کیا تھی، فلیعمل کیا ہے، فلیعمل عملا صالحا من کان یرجو لقاء ربہ، جو کوئی بھی اللہ سے، اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل صالح انجام دے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کسی کو بھی اس کا شریک قرار نہ دے.
اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار نہ دے. لہذا کمال تک پہنچنے کا راستہ بھی معین ہو گیا کہ عمل صالح انجام دینے ہیں اور شرک نہیں کرنا ہے. اب اعمال صالحہ یعنی جو احکام، جو دستور، جو حکم خدا نے دیے ہیں ان کو انجام دینا ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن چیزوں کا خداوند عالم نے حکم دیا ہے ان کا تعلق کہیں نہ کہیں، اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. نماز کا تعلق دیکھ لو جماعت سے ہے جی، جمعہ 5 سے کم میں ہو ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ کسی ضرورت مند کو دی جائے گی، وہ بھی سماج اور معاشرہ ہے. خمس سماج کے ضرورت مند سادات کو دیا جائے گا جی. خمس ہے، زکوٰۃ ہے. امر بالمعروف سماج ہی کو کیا جائے گا، برائیوں سے سماج ہی کو روکا جائے گا جی. اعتکاف اکٹھے ہی ہوتا ہے جامع مسجد میں، حج اکٹھے ہی ہوتا ہے جی. ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اس کے حقوق، اس کے حقوق، اکثر کا تعلق سماج اور معاشرے سے ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا، جیسے میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ حقیقی کمال اور سعادت کا راستہ معاشرے سے ہو کر گزرتا ہے جی. خدا کی رضا، خدا کی خوشنودی کا راستہ جو حقیقی کمال ہے وہ راستہ اسی سماج سے ہو کر گزرتا ہے. لہذا اس سماج کو ہمیں ایک مثالی اور آئیڈیل سماج بنا کر ہی ہم حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں. گوشہ نشینی اختیار کر کے جنگلوں میں بس جانے سے، ادھر چلے جانے سے انسان ایک حد تک کچھ پا تو سکتا ہے لیکن حقیقی کمال کو نہیں پا سکتا. لہٰذا یہ اسی کا پورے اس کا. پھر یہ بتایا کہ سماج اور معاشرے میں رہنے کے کچھ قاعدے قانون ہیں، کیونکہ انسان فطرتاً قانون بھی چاہتا ہے. ہر انسان فطرتاً یہ چاہتا ہے کہ کچھ سماج میں کچھ قانون، کچھ قاعدے، کچھ نیم ہوں جن کی رعایت کی جائے، اور اگر کوئی مخالفت کرے تو اس کی سزا دی جائے. دیکھیے ہر ملک، ہر جگہ پر پولیس کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان فطرتاً کمال کو، وہ فطرتاً قانون کو چاہتا ہے جی. یہ عدالتیں دنیا میں، یہ پولیس، یہ سب کس لیے ہیں؟ ہر دنیا کے ہر ملک میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو ملک ہو، کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، قاعدے قانون رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ کہ ہر ایک کو اجازت نہیں ہے کہ کچھ بھی جو چاہے مرضی آئے وہ کر لے، نہیں، بلکہ کچھ قاعدے قانون ہیں جو ان کی مخالفت کرے گا انہیں سزا ہے. لہذا جب انسان فطرتاً قاعدے قانون کو چاہتا ہے تو یہ بھی ایسا قاعدے قانون ہونے چاہیے جو سماج پہ رہ کر ہمارے اندر، جن پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور جن کی مخالفت کرنے والوں کو سزا ہونی چاہیے. بتایا تھا کہ سماج اور معاشرے میں رہنے کے وقت 2 طرح کی صفات اور خصوصیات ہیں جو ایک ہونی چاہیے، رکھی گئی ہیں. کچھ وہ اچھی صفات ہیں جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر ہونی چاہیے، جیسے ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، بردباری جی، خوش روئی، خندہ پیشانی جی، عہد و وعدہ وفا کرنا جی، اور انصاف کرنا. یہ سب چیزیں اچھی صفات ہیں جو ہمارے اندر معاشرے میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے، جو ہم پہلے پڑھ چکے. پھر کچھ بری صفات ہیں، برے اخلاقی صفات ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے. ان میں سے جیسے غیبت نہیں ہونی چاہیے، حسد نہیں ہونا چاہیے، استہزاء نہیں ہونا چاہیے جی، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، استہزاء مذاق اڑانا، کس مومنین کا مذاق اڑانا، استہزاء، چغل خوری نہیں ہونی چاہیے. یہ وہ بری صفات ہیں جو سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. ہم نے دونوں طرح کی پڑھ لی جی. سب کے بارے میں ہم نے ایک حد تک جانکاری حاصل کی آیات اور روایات کے ساتھ. یہ خلاصہ تھا. اب یہی کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ 29 درسوں میں آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جس انسان کو بھی کمال و سعادت تک پہنچنا ہو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق بخوبی ادا کرے، جن کی ادائیگی کے لیے اس نے انہیں ان کے آداب اور مذہبی طور طریقوں سے بخوبی آگاہ کیا ہے، جن کو حقوق کو معین کیا ہے، وہ جانتا ہے. وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے
کہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان خطا اور لغزش سے محفوظ، جو شخصیتیں، جو ذوات معصوم ہیں، ان کو چھوڑ کر سب جانتے ہیں کہ کوئی انسان معصوم، ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہے۔ فرق یہ ہے کہ بس یہ ہے کہ کسی میں کم، کسی میں کم ہے، یہ مین ہے جی۔ لہذا خطا اور لغزش سے کوئی محفوظ نہیں ہے، اور ہر ایک کے اندر کوئی کمی یا نقص ضرور موجود ہے۔ لہذا مادی یا روحانی ترقی اور کمال کی کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لیے اگر ہمیں مادی کمال تک یا روحانی ترقی اور کمال تک پہنچنا ہے، کسی بھی منزل تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت بہرحال درکار ہے۔ انسان چاہے دنیا میں اپنی تجارت ہو، بزنس ہو، دنیاوی ترقی ہو، چاہے روحانی ترقی، دوسروں کی ضرورت ہے یا نہیں جی۔ ایک بڑا تاجر کیا ایسے بڑا تاجر بن جاتا ہے، یا اس کے نیچے کام کرنے والے مزدور لوگ اور یہ لوگ ساتھ وہاں تک پہنچاتے ہیں جی؟ روحانی اعتبار سے جب تک آپ حقوق دوسروں کے ادا نہیں کریں گے تو کیا بغیر ان کے پہنچ جائیں گے؟ دوسروں کی ضرورت بہرحال ہے، اور وہ ہر کام تنہا انجام نہیں دے سکتا، اور فکری، علمی یا علمی اعتبار سے اسے دوسروں کا سہارا ضرور لینا پڑے گا، تبھی وہ کسی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایک طرف تو انسان کو اپنی مادی ضروریات زندگی کے لیے، جو اس کی مادی ضروریات زندگی ہیں، زندگی کی ضرورتیں ہیں جی، مال و دولت کی ضرورت ہے جی، مال و دولت کی ضرورت ہے، جس کے لیے وہ محنت مشقت کرنے پر مجبور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسے ضرورت ہے مال و دولت کی تو وہ محنت کرے گا جی۔ اور دوسری جانب اسے دوسروں کی دلی ہمدردی جی، دلی ہمدردی اور محبت کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں کی ہمدردی کی بھی ضرورت ہے، محبت کی بھی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو تنہا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر دنیا کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے، موجودہ حالات کو دیکھا جائے، تو چاروں طرف سے مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کی یلغار ہے جی، چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے، اور وہ یعنی حملہ ہے، اور وہ انہیں ہر قسم کی ترقی سے روکنے پر تلی ہوئی۔ دنیا والے مسلمانوں کو ہر طرح کی ترقی سے روکنے کی کوشش کرے ہوئے، لہذا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ آپسی اتحاد اور بھائی چارگی کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور دشمنوں کے مقابلے میں ایک آہنی دیوار، ایک لوہے کی دیوار بن کر ان کا منہ توڑ جواب دیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ المسلمون ید واحدہ علی من سواہم، جی مسلمان اپنے دشمن کے مقابلے میں ایک طاقت ہے، ایک ہاتھ ہے، ایک طاقت ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ایک آواز ہو جائیں گے تو وہ ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بہت سارے لوگ ایک آواز ہو جاتے ہیں تو ایک طاقت بن جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے درمیان انتشار ہو، افتراق ہو، آپس میں ناپسی اختلافات ہو، تو ان کی قدرت ہوا ہو جاتی ہے، ان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے، قدرت ہی باقی نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ وہی اسی لیے خداوند عالم نے مسلمانوں کو جی افتراق اور دشمنی اور آپسی رنجشوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ خدا نے حکم دیا ہے کہ مسلمان آپس میں دشمنی نہ رکھیں، اختلاف اور آپسی رنجشیں نہ رکھیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اطیعوا اللہ والرسولہ، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں نزاع اور جھگڑا نہ کرو، فتفشلوا، اگر نزاع اور جھگڑا کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے، وتذھب ریحکم، جی تمہاری ہوا بگڑ جائے گی، یعنی مطلب تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، واصبروا، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جی۔ اسی لیے دنیا کے سرکش لوگ کسی
ایک بڑی جماعت پر حکومت کرنے کے لیے جو دنیا کے سرکش لوگ ہوتے ہیں، وہ جو بڑی پبلک پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ان کے اندر پھوٹ ڈال کر دے کہ آپ ڈیوائیڈ اینڈ رول آپ نے سنا ہوگا جی. دنیا دیکھ لی، جب بھی دنیا کے کسی ملک میں دیکھ لیجئے حکومتیں اس ٹائم کیسے چلتی ہیں جی. جہاں خالی مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو فرقے جو آپس میں فرقے انہیں لڑواتے رہو، جہاں دوسرے مذہب بھی ساتھ میں ہیں تو وہاں مسلم غیر مسلم کراتے رہو جی. جہاں پہ دوسرے ہیں عیسائی یہودی کراتے رہو، کہیں ہندو مسلم کراتے رہو، کہیں اونچ نیچ کراتے رہو. آپس میں پبلک بھیڑتی رہے گی، نہ وہ ایک آواز ہو پائے گی. اس لیے ظالم بادشاہ دنیا کے حکومت کرتے ہیں، اسی لیے دنیا پر حکومت ایسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں، ان کے اندر پھوٹ ڈال کر اس میں گروہ بازی پیدا کر دیتے ہیں، جس کی طرف قرآن مجید نے یوں اشارہ کیا ہے. ان فرعون علا فی الارض، فرعون روئے زمین پر بلندی اختیار کی فرعون نے. وجعل اہلھا شیعا، شیعا یعنی گروہ گروہ، یعنی اور اس کے رہنے والوں کو، دنیا والوں کو، اہل زمین کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. لیستضعف طائفۃ منہم، تاکہ کہ ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو بالکل کمزور بنا دیا. ٹھیک ہے، آئیے. اور جب کسی ایک قوم کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے اور اس کے لوگ گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو اس کی آواز خود بخود کمزور پڑ جاتی ہے جی. اور ان کو کچلنا یا ان کے اوپر حکومت کرنا بہت آسان ہے. جیتی جاگتی نمونے اور مثالیں آپ کو دنیا میں دیکھ ہی رہی ہیں اس ٹائم. اس لیے قرآن مجید نے مسلمانوں کو لڑائی جھگڑے اور آپسی اختلافات سے منع کیا ہے جی. جی اور اسے شیطانی کاروبار قرار دیا. آپس میں اختلاف ڈالنا شیطانی کاروبار قرار دیا ہے. ٹھیک، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو بس یہی چاہتا ہے، انما فقط یرید الشیطان یہی چاہتا ہے، ان یوقع بینکم کہ وہ تمہارے درمیان ڈال دے، العداوۃ دشمنی، والبغضاء بغض و عداوت اور دشمنی تمہارے بیچ میں ڈال دے. لیکن وحدت، اتحاد اور قرابت کی بنا پر جی، وحدت، اتحاد اور قرابت کی بنا پر ہر قوم ایک طاقت بن کر ابھرتی ہے. جیسے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جب بھی وحدت ہوگی، اتحاد ہوگا، قرابت ہوگی، ایک مضبوط قوم. انه لم یجتمع قوم قط علی امر واحد، کوئی بھی قوم کسی ایک بات پر، ایک آواز پر جمع نہیں ہوئی مگر اشتد امرهم، مگر یہ کہ ان کے معاملات، واستحکمت عقدتهم، ان کے بنیادیں، معاملات مضبوط سے مضبوط تر ہو گئے. یعنی جب بھی ایسا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ مضبوط ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے مشہور و معروف خطبہ قاصعہ، آپ کا ایک مشہور خطبہ ہے خطبہ قاصعہ، اس میں آپ نے گزشتہ امتوں کی تاریخ میں غور و فکر کر کے ان سے تجربات اور عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے کہ گزشتہ امتوں کو آپ دیکھو، انہیں پڑھو، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرو اور دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ ان کے اندر کیسے وہ تباہ ہوئے اختلافات کی وجہ سے. مزید وضاحت کے لیے آپ امام کا وہ خطبہ ما ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. یہ پورا خطبہ ہے انشاءاللہ، کل لمبا ہے، ڈیٹیل میں ہے، کل انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.